دور حاضر میں ہندوستان، بنگلہ دیش اور خاص کر پاکستان میں زبردستی لوگوں کو مذہبی بنانے کا جنون سر پر سوار ہے۔ ہر انسان بس دوسرے کو بدل دینا چاہتا ہے، اور یہ کوشش وہی لوگ کر رہے ہیں جو خود مذہبی نہیں ہیں۔ وہ دن رات روتے نظر آتے ہیں کہ لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، لوگ دھوکے باز اور جھوٹے ہو گئے ہیں، غیر مذہبی معاشرہ ہو گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو خود اندر سے مذہبی نہ ہو، وہ دوسروں کو کیسے مذہبی بنا سکتا ہے؟ یہ واقعہ تو سب نے ہی سنا ہوگا کہ ایک عورت محمد مصطفیٰ کے پاس اپنے بچے کو لائی کہ اس کا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کل لانا۔ دوسرے دن جب وہ عورت آئی تو آپ نے بچے کو تلقین کی کہ وہ گڑ زیادہ نہ کھایا کرے، اور دم کیا۔ وہ عورت بولی، حضور یہ کام تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، مجھے آج دوبارہ نہ آنا پڑتا۔ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل کیسے کرتا؟ کل تو میں خود گڑ کھا کر بیٹھا تھا۔ یہ تھا اندر کا بدلاؤ۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کوئی میں وہ شامل نہیں تھا جو تمہارے اندر بیٹھا ہے، جو تمہارے اندر کا بھی اندر ہے۔ آج کے ہمارے مذہبی ہوتے تو نہ صرف بچے کو گڑ کی 70 برائی بتا کر گڑ نہ کھانے کی تلقین کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے 2-4 چماٹ بھی چپکا دیتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ خود عمل نہ ہو تو پھر باتوں کا کسی پر اثر نہیں ہوا کرتا، پھر زور زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے۔ بھلا کسی کو بھی زبردستی یا ڈرا کر مذہبی بنایا جا سکتا ہے؟ اگر درخت چاہتا ہے کہ اس کے بیجوں سے میٹھے پھلوں کے درخت پیدا ہوں تو پہلے درخت کو خود میٹھے پھل دینا ہوں گے۔ اگر ہم لوگوں کو مذہبی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود مذہبی بننا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ایماندار ہوں تو ہمیں خود ایماندار ہونا ہوگا، ورنہ پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ زبردستی مذہبی بنانے کی کوشش میں ہم بڑی تعداد میں منافقوں کو جنم دے رہے ہیں۔ ہمارے مذہبی منافقت ڈھونگ ڈھکوسلوں کی انتہا پر ہیں، کیونکہ مذہبی ہونے سے زیادہ آسان مذہبی ہونے کی ایکٹنگ کرنا ہے۔ دونوں کام چلتے رہتے ہیں، دین بھی دنیا بھی۔ اصل میں یہ چل نہیں رہے ہوتے، چل تو دنیا ہی رہی ہوتی ہے، مگر نظر دین بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی گاڑی کے پہیے پر سجاوٹ کے لیے کچھ چمکدار گول پلیٹیں لگا دی جاتی ہیں، چل تو پہیا ہی رہا ہوتا ہے، مگر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ پلیٹیں ہی گھوم رہی ہیں، اور نتیجتاً ان کی پیروی کرنے والے بھی ڈھونگی ہی بن جاتے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ کسی محفل میں گیا، وہاں کوئی بڑے عالم صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ میرے دوست ایک کرسی پر بیٹھے تھے تو عالم صاحب کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دوست کو کرسی سے اٹھنے کا کہا۔ میرے دوست کچھ نہ سمجھتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئے۔ ان آنے والوں نے کرسی کی جگہ ایک صوفہ بچھایا اور صوفے پر چٹائی بچھا دی، اور دوست کو کہا کہ عالم صاحب صوفے پر نہیں بیٹھتے، وہ صرف چٹائی پر بیٹھتے ہیں۔ اب عالم صاحب آئے اور وہ اس صوفے پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ ڈرامے بازی اور منافقت نہیں ہے؟ بے ایمانی نہیں ہے؟ جب چٹائی پر ہی بیٹھنا ہے تو صوفہ کیوں؟ جب صوفے پر بیٹھنا ہی نہیں تو صوفہ کیوں؟ چٹائی تو زمین پر بھی بچھائی جا سکتی ہے۔ جب آپ زبردستی مذہبی ہونے کی یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو انہیں لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ وہ بڑے مذہبی ہیں، مگر اندر تو کچھ بدلا ہی نہیں ہوتا۔ اندر کا انسان ویسا ہی کرنا چاہتا ہے جو وہ کرتا رہا ہے، تو پھر یہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بار نہ صحیح، مگر اکثر بیچ کا راستہ منافقت کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آب زمزم میں شراب ملا کر پیے
सूफी जिंदगी को बदलने की नहीं, समझने की बात कहते हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो बदल खुद ही जाती है। ये सोफों पर चटाई बिछाकर खुद को नेक साबित करने का तरीका बेईमानी है, खतरनाक है। हमने समझाने के बजाय जबरदस्ती बदलने का बीड़ा उठाया है, मगर जबरदस्ती की वजह से लोग बदलते तो नहीं मगर बेईमान और डरामेबाज बन जाते हैं, जो ऊपर से कुछ कहते हैं और अंदर से कुछ और। अंदर तकब्बुर का समंदर लिए फिरने वाले लोग भी ऊपर से बड़ा झुक कर कहते हैं, हम तो बहुत आम, बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो मट्टी की धूल हैं। कभी उन अफराद की आंखों में झांक कर देखें, आप पाएंगे, आप जरा सा ध्यान यहां वहां करें तो आपको पैरों तले रौंद डालें, मगर ऊपर से कह रहे होते हैं, नहीं जी, हम तो बड़े आजिज़ी वाले बंदे हैं, हम तो पैरों की धूल हैं, हम तो आपके खिदमतगार हैं। ये मुनाफिक नहीं तो और क्या है। अंदर हम तिजोरियां बड़ी करते जाते हैं और ऊपर से कपड़े सादा पहन लेते हैं। क्या इससे हम सादा हो जाएंगे? बैंकों में पैसे इकट्ठे किए जा रहे होते हैं और साथ दुनियादारी से नफरत का दर्स दिए जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा मुनाफिकत का ही सामना है। यही तो वजह है कि कहने को पूरा मुल्क मजहबी होने का दावा करता है, मगर कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हम जानते हैं ये मजहबी होना तो ऊपर का ड्रामा है, अंदर से तो हम सब ही दुनियादार हैं। ये बेईमानी, हिपोक्रेसी, मुनाफिकत का जाल तोड़ना होगा। कैसे टूटेगा ये जाल? हमें कबूल करना होगा कि जैसे हम हैं वो हैं, जैसा जो है वो है। जब हम बीमारी को मान लेते हैं तो फिर इसके इलाज के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। आपके सर में दर्द है और आप ऊपर से कहें, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो अब आप फंस गए। लोगों को आपको ठीक होने की एक्टिंग करके दिखाना होगी और अंदर से सर का दर्द सताएगा। ऐसे में मुनाफिकत के अलावा आपके पास दूसरा रास्ता नहीं होगा, मगर ये बेईमानी का रास्ता है। सही रास्ता ये है कि आप कबूल करें कि आपको सर दर्द है, फिर मुमकिन है आप इसकी दवा का इंतजाम करें और सर दर्द से निजात भी हासिल कर लें। जो इस बात को तस्लीम करता है कि वो झूठ बोलता है, वो कभी बहुत सच्चा हो सकता है। जो तस्लीम करता है कि वो मजहबी नहीं है, तो वो कभी असल मजहबी हो सकता है। लेकिन जिसने सच्चा होने का और मजहबी होने का ढोंग रचा रखा है, वो ना कभी सच्चा हो सकता है और ना ही मजहबी।